اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات. عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا. اگر میرے محترم سننے والوں کو وہ آیات یاد ہوں جو پچھلی تقریروں میں ہدیہ کی گئی تو سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ سکتا ہے. قرآن مجید عجیب طریقے سے بات کرتا ہے. وما ارسلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. حبیب تو بیان کرے گا، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. وما انزلنا علیک الکتاب، حبیب یہ کتاب ہم نے نہیں نازل کی مگر اس لیے کہ تو بیان کرے. تو کوئی بھی پیغمبر سے ہٹ کر اگر تفسیر کرے، کوئی بھی اگر قول رسول سے ہٹ کر تفسیر کرے تو فتنہ تو ہو سکتا ہے، تفسیر نہیں ہو سکتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن وحی الہی ہے، وحی الہی خبر ہے اور خبر محتاج تفسیر ہے. اس جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. دیکھو بھائی، یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس میں 6666 آیتیں ہیں، گنی ہوئی ہیں، سب کو یاد ہیں. لیکن میرے محترم سننے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس قرآن مجید میں 6236 مکمل جملے ہیں. مکمل جملے جس پہ بات مکمل ہو جائے، اور 77,701 الفاظ ہیں اور 2,23,290 حروف ہیں. کتنی مختصر کتاب ہے بھائی. متوسط ضخامت کی کتاب کتنی مختصر کتاب ہے. اور دعویٰ یہ ہے
بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرحلے فکر پہ لے آیا ہوں تمہید ہی میں، جس مرحلے فکر پر تمہیں سوچنا ہوگا میرے ساتھ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ میں اپنی طرف سے رسول بھیجے اور پیغام لے کے یہ آئے کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی سرکشی سے بچو. فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے اکثر وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے. ہدایت کی اللہ نے، گمراہ ہوئے خود. جو کرواتا ہے اللہ نہیں کرواتا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. کیسا مزاج ہے یہ حضرات تشریف فرما ہے. اب ان کے جو بھی عہدے ہوں، ان کا جو بھی کام ہو، اس فرش ادا پر آنا انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جملہ ان کی خدمت بھی عرض کرتا جاؤں. بھائی دیکھو یہ پالیسی غلط ہے کہ کہتے ہیں کہ پتا نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. بھائی پتا تو ہل بھی نہیں سکتا اذن الہی کے بغیر، لیکن پتے میں نہ ارادہ ہے، نہ حرکت ہے، نہ شعور ہے. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. ہے یہی کہ پتے میں نہ ارادہ ہے، نہ شعور ہے، نہ حرکت ہے، نہ زندگی ہے، نہ احساس ہے، تو پتا کیا حرکت کرے گا؟ لیکن آپ تو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں نا. اگر جبر کو مان لیا جائے، توجہ رکھنا، اگر جبر کو مان لیا جائے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو پھر ثواب کس بات کا، عذاب کس بات کا؟ کیا ہے؟ بھائی قیامت کیا، شریعت کیا، جزا کیا، سزا کیا، روز حساب کیا؟ اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ ہمیشہ ملوکیت اور ملائیت بنتی رہی ہے. مولانا نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. میں نے بلا وجہ زحمت نہیں دی، پرانے عاشق رسول ہیں، تو میرا جی چاہا کہ یہ سامنے بیٹھیں اور میری کجمت بیانیوں کو سماعت کریں. اچھا بھائی، تو ملوکیت اور ملائیت کی ہمیشہ بنتی رہی. ملا سپورٹ کرتا رہا بادشاہ کو، بادشاہ سپورٹ کرتا رہا ملا کو. پوری تاریخ اسلام ان دو جملوں میں خلاصہ ہے. پوری تاریخ اسلام یہی ہے. اچھا بھائی توجہات مت دور رکھنا. تو یہ آیا کہاں سے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے؟ یہ آیا کہاں سے فلسفہ؟ بھائی کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہوگا. تو جب حاکم وقت نے کوئی ظلم کیا کسی بندے پر تو عوام میں ری ایکشن پیدا ہوا، اور جب عوام میں ری ایکشن پیدا ہوا تو ملا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اس بیچارے کی خطا کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی کسی کو قتل کروا دیا، پھر عوام میں رد عمل آیا، کہا بھائی یہ کیا کرے، یہ قاتل تھوڑی ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ہر بات اللہ سے منسوب ہو رہی ہے، توجہ رکھنا.
لیکن یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی, کسی کا مال غصب کر لیا, کسی کو قتل کروا دیا, کسی کو جلا وطن کروا دیا, کسی کے زن بچے کو کولو میں پلوا دیا, اور ملا کہے جا رہا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب ملا سے گزارش ہے کہ اپنی بات سے نہ پھرنا. بھائی میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں تاریخی حقائق کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں. بھائی ہم نے کہا حسین کو شہید کر دیا, کہنے لگے یزید کیا کرتا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا بھائی سیدانیوں کو اسیر کر دیا, کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, جو فارمولہ تو بنا ہوا ہے. اچھا بھائی سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا, کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب ملا اپنی زبان سے نہ پھرے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان رسول اور دشمنان آل رسول پر لعنت بھیجیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. دو گروہ آئے, پھر واپس جاؤں گا قرآن مجید کی طرف, لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. دو گروہ آئے, ایک نے کہا انسان مکمل مجبور, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اور ایک نے کہا انسان مکمل مختار, سب کچھ اللہ کرتا ہے, سب کچھ انسان کرتا ہے, اللہ کچھ نہیں کرتا. یہ دو اپوزٹ, ایک دوسرے کے اپوزٹ گروپس ہیں نظریات فلسفے کے تاریخ اسلام میں, اٹھا کے دیکھ لینا. اور فلسفہ کم ہے, سیاست زیادہ ہے. میں نہیں پڑھا ہے فلسفہ کم ہے, سیاست زیادہ ہے. اب مولانا ملاؤں کی دو ہی قسمیں, یہ میں بار بار اپنے سننے والوں سے کہہ چکا ہوں. ایک قسم کے ملا وہ ہیں جو دربار میں بیٹھے ہوئے روٹی توڑ رہے ہیں, اور دوسری قسم کے ملا وہ ہیں جو دربار میں پہنچنے کی تمنا میں مرے جا رہے ہیں. تو جو دربار میں پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں انہوں نے کہا انسان مکمل مختار ہے, بھئی کہا اللہ کے اوپر تم نے لگا دیا. اور جو دربار کے سرکاری مولوی تھے انہوں نے کہا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ہم نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. اب ہماری تھیوری کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے؟ الامر بین الامرین لا جبرا ولا تفویض. آرام سے سننا کہ نہ مکمل مختار ہے انسان, نہ انسان مکمل مجبور ہے. انسان جبر اور اختیار کے درمیان ہے. انسان نہ مکمل مجبور نہ مکمل مختار, انسان جبر اور اختیار کے درمیان ہے. میں توجہ رکھنا اپنی پیدائش کے وقت مہیا نہیں کر سکتا, اس نے بھیجا تو آ گیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کوئی انسان اپنی پیدائش کے وقت تو مجبور ہوا نا, اپنی پیدائش کے وقت مہیا نہیں کر سکتا, تو مجبور ہوا آنے میں, اور جب بلائے تو انکار نہیں کر سکتا, مجبور ہوا جانے میں. دیکھو زندگی انسان کے اختیار میں نہیں, پیدا ہونا, مرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے کہ اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں کیسے لے رہے ہو. میسج پہنچا؟ میسج پہنچ گیا نا. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے کہ بھائی اس کا اختیار تمہارے پاس کہاں سے آ گیا. تو نہ تمہارے اختیار میں پیدا ہونا نہ تمہارے اختیار میں مر جانا, لیکن درمیان میں پیدا ہونے کے اور مر جانے کے درمیان میں جو زندگی ہے اس میں مختار ہو. تو آدھے مجبور آدھے مختار. علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں اور وہاں
کسی شخص نے دیوار سے اچک کر پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ بھائی باغ تھا، اس کی چار دیواری تھی، اس نے گردن اوپر کی اور اندر علی کام کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. کہا یا علی یہ بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ میں نے تمہیں بتلا دیا کہ ایک نظریہ مکمل مجبور، دوسرا نظریہ مکمل مختار، یہی ہے نا. اور میرا نظریہ آدمی کچھ مجبور کچھ مختار. کہا یا علی بتلاؤ انسان مجبور ہے یا مختار؟ فرمانے لگے پانی دے رہے ہیں، فرمانے لگے اتريد الاکسال اکسار اویل اجمال. بھائی یہ بتلا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتلاؤں؟ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے. کوئی اتنا جانے تو بولے نا. اتريد الاکسار اویل اجمال، پوچھنے والے تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا یا علی مختصر جواب دے دو، مجھے کہیں اور جواب دینا ہے. تو کہنے لگے مختصر جواب یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اٹھا. مشہور واقعہ نا، اپنے پاؤں کو اٹھا. اس نے پاؤں اٹھا لیا. کہا دوسرا بھی اٹھا. کہا بھائی علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. ایک جملہ کہہ کے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ جانا کہیں اور ہے. بھائی پاؤں اٹھا. اس نے اٹھایا ایک پاؤں. کہا دوسرا اٹھا. کہا دونوں ایک ساتھ تو اٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، دونوں ایک ساتھ تو اٹھ ہی نہیں سکتے. تو کہا اتنا مختار اتنا مجبور. بھائی توجہات میں بول رہے ہیں. اب میں علی کا تعارف کراؤں. بھائی جو ایک پاؤں اٹھائے ہوا میں، ایک پاؤں اٹھائے وہ مختار. جو دونوں نہ اٹھا سکے وہ مجبور. اور جو خیبر میں دونوں اٹھا لے وہ حیدر کر رہا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. بہت توجہ رہے. تو اب اس مختار انسان پر بھیجا گیا میرے محمد کو. وہ یوما 16واں سورہ نیل، آیت کا نشان 89 89. وہ یوما نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. آرام سے سننا، دو مختلف موضوعات ایک آیت میں اللہ نے ڈسکس کیے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. قیامت کے دن ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کے لائیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مقام محمد عربی تو سمجھو. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. حبیب ہر نبی قیامت کے دن اپنی قوم کا گواہ ہوگا، اور میرے حبیب تو ان سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا.
یہ آیت کا ایک جز بات کروں گا کہ سارے نبی اپنی قوم پہ گواہ، میرا نبی محمد رسول اللہ ان سارے نبیوں کا گواہ، اور اس کے بعد پروردگار نے کہا وَنَزَّلْنَا، سننا بھائی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتار دیا۔ 77,701 الفاظ یاد ہے نا؟ نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتار دیا، تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ خداً یہ کتاب ہدایت ہے، رحمتاً یہ کتاب رحمت ہے، بشرا یہ کتاب خوشخبری اور بشارت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تم نے آیت سن لی، نزلنا علیک الکتاب، اب ذرا مقام ختم نبوت دیکھنا، نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے تیرے اوپر یہ کتاب اتار دی، تیرے اوپر اتار دی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مالک کب اتاری؟ اگر قرآن سے بات باہر چلی جائے مجھے چیلنج کر دینا، مالک کب اتاری؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھو میں نے کہا نا تبیان کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس چھوٹی سی کتاب میں 6666 آیات، اس چھوٹی سی کتاب کے اندر اللہ کا دعویٰ کیا؟ تبیان لکل شیء، ہر شے لکھ دی، ڈھونڈو گے تو ملے گی، ڈھونڈو گے تو ملے گی، اور اگر محمد و آل محمد سے ہٹ کر ڈھونڈنا چاہا تو قیامت تک نہیں ملے گی۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ مالک کب نازل کیا؟ کس مہینے میں؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا مالک پتہ چل گیا رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اچھا رمضان میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی ہیں، دن میں نازل کیا، رات میں نازل کیا۔ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن دیکھو، قرآن ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ بھائی توجہات مت بول رہے ہیں، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ مالک اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے مہینے میں نازل کیا، رات میں نازل کیا، وہ رات مبارک رات تھی، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ یہاں تک تو آ گئے نا؟ اچھا مالک اب ایک چیز اور بتلا دے کہ تیرے اس قرآن کو لایا کون؟ کا قرآن پڑھو، سورہ شورى 26واں سورہ، نزل بہ الروح الامین، جبریل لایا۔ دیکھو ساری ڈیٹیلز ہیں، ڈھونڈو ڈھونڈو قرآن میں کہ تفصیلات ہیں کہاں؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لایا، حبیب پہ لایا۔ اچھا مالک ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا، رمضان میں آیا، قدر کی رات میں آیا، روح الامین فرشتہ تیرا جبریل اسے لے کے آیا، ٹھیک ہے نا؟ اترا کہاں؟ کانوں کے اوپر، آنکھوں پہ اتار دیا، کھوپڑی پہ اتار دیا؟ کہا نہیں، پھر قرآن پڑھو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کتاب کو تیرے ذہن پہ نہیں اتارا، تیرے دل پہ اتارا۔ محمد کا دل تو دیکھو، قرآن ذہن پہ نہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا حبیب، تو قرآن آیا ہے میرے محمد کے دل پر۔ اور اب سورہ حشر 59واں سورہ، طاقت دیکھو قرآن کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ اتنی طاقت ہے کہ قرآن کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا۔ جس قرآن کو، بھئی پہاڑ آسان سمجھتے ہو، آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتا پہاڑ، ہر چھوٹے موٹے زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا پہاڑ، کہتے ہیں فلاشا تھا پھر رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ تو پہاڑ ثبات کی علامت ہے، پہاڑ استقلال کی علامت ہے، ثبات قدم کی علامت ہے نا پہاڑ۔
وہ شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے وہ نہیں ہٹتا. ٹھیک, تو پہاڑ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتا, زلزلوں کو نوٹس نہیں لیتا, پہاڑ ہلتا نہیں ہے, پہاڑ کو دھکا دے دو وہ ہٹے گا نہیں, اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے. اتنا مضبوط پہاڑ, اگر قرآن اس کے اوپر آ جائے تو اس کے پرخ سے اڑ جائیں. جس قرآن کو اتنے بڑے بڑے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. جناب جاوید صاحب یہ میسج پہنچا, یہ میرے بہت پرانے برخورداروں میں ہیں اس لیے میں نے مخاطب کیا ہے. اچھا بھائی تو آپ رک جاؤ اور یہ جملہ سننا, جس قرآن کو بڑے بڑے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے نبی کا دل اٹھا لے, اسے آمنہ کے بیٹے کا دل اٹھا لے. کتنا مضبوط ہے دل, میرے نبی کا دل کتنا مضبوط ہے بھائی. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ ہلکے بخار میں ہلیان نہیں کہے گا. نعرہ حیدری نہیں, ممکن نہیں ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. نزلنا علیک الکتاب, ہم نے حبیب اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. اب دیکھو اس کتاب میں ہے کیا, تبیانا لکل شیء, ہر شے کا کھلا بیان ہے. آرام سے سننا. اب تو آیا ہوں مقام ختم نبوت پر اور آج بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہے, جو پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں گا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. پہلی صفت. ٹھیک, ہدن, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری صفت رحمتان, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. تیسری صفت بشرا, اور یہ کتاب خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. للمسلمین, یہ کتاب کھلا بیان اس کے اندر ہے. آرام سے سننا, بہت آرام سے. اس کتاب میں کھلا ہوا بیان ہے ہر چیز کا. تبیانا لکل شیء. شاید مبالغہ سمجھیں آپ, اتنی چھوٹی سی کتاب, لیکن خدا کی قسم اللہ کا کلام ہے, مبالغے کا امکان ہی نہیں ہے. میں اگر آم کی گٹھلی اپنے ہاتھ پر رکھ کے کہوں کہ اس کے اندر پورا درخت ہے, آپ منع کر دیں گے؟ میں آم کی گٹھلی میں اپنے ہاتھ پر رکھ کے کہوں کہ اس کے اندر پورا درخت پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ منع نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اس گٹھلی کے اندر اس بیج میں درخت تو ہے. اچھا بھائی, میں ہتھیلی پر 1,00,000 سال تک اس بیج کو رکھے رہوں, درخت نہیں بنے گا. لیکن ذرا سی مٹی کھود کر اسے دبا دو اور تھوڑا پانی دو, درخت نکل آئے گا. تو درخت کہاں بنے یہ زمین پر منحصر ہے. سمجھو, دعویٰ تو ہے, کہاں درخت بن جائے یہ زمین پر ہے. فاسد زمین پہ درخت نہیں بنا کرتے. آواز بلند نعرہ صلوات. اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ وہ زمین جو خبیث ہے, جا کے دیکھ لینا سورہ بقرہ میں, لا یخرج منہ الا نکدا. خبیث درخت سے کچھ نہیں, خبیث زمین سے کچھ نہیں نکلتا. اگر نکلے گا بھی تو تھوڑا کیکٹس نکلے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن میں سب کچھ ہے. تبیانا لکل شیء وہدن ورحمتن وبشرا للمسلمین, مسلمانوں کے لیے رحمت, مسلمانوں کے لیے ہدایت, مسلمانوں کے لیے خوشخبری. یہاں تک آگے میرے ساتھ. اب چلیں محمد رسول اللہ کو ذرا سا دیکھتے چلیں. اور اگر تم نے دیکھ لیا قرآن کی روشنی میں تو میری آج کی محنت سوالت ہے, میں مطمئن جاؤں گا. پہلی صفت کیا ہے بھائی؟ تبیانا لکل شیء. حبیب اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے, ہر شے کا. اور پیغمبر کے لیے کیا کہا؟
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ مائدہ 5واں سورہ. حبیب تجھے ہر شے کا علم دے دیا، ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر رسول کے، رسول برابر قرآن کے. نبی مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چیز ایک تھی، دیکھو دیکھو ذرا آرام سے سنو. تبیانہ لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں، ایک صفت میں دونوں برابر. ٹھیک. ہدن یہ کتاب ہدایت ہے. انک لتہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، رسول ہدایت کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ دو صفتیں ہو گئی. ورحمتان، قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تین صفت میں محمد برابر ہے قرآن کے، قرآن برابر ہے رسول کے. تو یہی تو ہے. وہ بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے. توجہ رکھنا، بہت نازک مرحلہ فکر ہے. یہ قرآن بشرا، خوشخبری ہے. یا ایھا نبی، سورہ احزاب 33واں سورہ. یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا. قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والا. ٹھیک ہے؟ یہاں تک آگے ہو میرے ساتھ؟ بہت آرام سے آئے ہو نا یہاں تک میرے ساتھ؟ نہیں بھائی چھوڑوں گا نہیں. اب جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دو. ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور محمد یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی علم الہی جب لباس الفاظ میں آیا تو قرآن بنا، اور جب لباس نور میں آیا تو محمد بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. میں نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا؟ اب جناب مولانا کی خدمت میں ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں نا، تاکہ میری آج کی محنت سوارت ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی بہت توجہ رہے. تو جیسا قرآن ویسے نبی، جیسے نبی ویسا قرآن. اگر قرآن لا ریب، میرا محمد لا ریب. اگر قرآن لا ریب، میرا محمد لا ریب. اگر قرآن بے عیب، میرا محمد بے عیب. اس لیے کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. اگر وہ لا ریب ہے کتاب تو میرا محمد لا ریب، اور اگر کتاب بے عیب ہے تو میرا محمد بے عیب. طے ہو گئی بات. مولانا اب یہ میرا میسج آپ کے ذریعے نامانوس دوستوں تک پہنچ جائے. اچھا بھائی اب سنو بھائی، ایک جملہ سنو. اب اس ممبر سے، جس کے سامنے ہزارہ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، بڑے اچھے اور ذہین سامعین ہیں. اگر ان سب کے سامنے میں اس ممبر پہ بیٹھ کر قرآن کے نعوذ باللہ مثال دے رہا ہوں، قرآن کے عیب نکالنے لگوں تو پورا مجمع میرا حشر کیا کرے گا؟ بہت شرافت برتیں گے، گریبان میں ہاتھ دے کے باہر نکال دیں گے. اتنا تو کم سے کم کریں گے نا کہ قرآن میں عیب نکال رہا ہے، یہ عجیب احمق آدمی. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اگر میں، توجہ رہے، قرآن جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن، اگر میں قرآن میں نعوذ باللہ عیب نکالوں تو سارا مجمع مجھے دھکے دے کے باہر نکال دے. اور ملا اگر محمد میں عیب نکالے تو اسے شیخ القرآن بنا دو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات.
یہ کیا معیار ہے؟ کیا معیار ہے کہ اگر کوئی قرآن میں عیب نکالے اسے دھکے دے کے باہر نکال دو، اور اگر کوئی نعوذ باللہ میرے نبی میں عیب نکالے اسے شیخ الحدیث بنا کے مدرسے میں بٹھا دو؟ یہ تو عجیب بات ہے نا بھائی. اب جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. مان لیا؟ اب میں بدل رہا ہوں اپنی بات کو اور اپنی بات کی نفی کر رہا ہوں. اگر میرا اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو تمہیں اعتراض ہے؟ لے کے جانا. میرا اللہ تمہارا اللہ اگر اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے بھائی. محمد بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا. اب جس کو چاہے بڑا بلند کرے، جس کو چاہے بلند نہ کرے بھائی. یہی ہے نا. اب بتلاؤ، خدا کی قسم میرا محمد بڑا. ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن علم الہی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا محمد بڑا قرآن سے. پوچھو دلیل کیا ہے؟ اگر میں قرآن سے باہر چلا گیا تو مجھے کر سے نہ آنے دینا بھائی. توجہ رہے. قرآن بھائی توجہ. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن ہے رحمۃ للمسلمین، میرا محمد ہے رحمۃ للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا. دونوں برابر کی آیتیں ہیں. قرآن رحمتاً للمسلمین. آیت کا نمبر ہے 89 بتا چکا ہوں میں. اور یہ تو آیت اتنی مشہور ہے کہ اس کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وما ارسلناک الا، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت. میرا محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات. عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم. اب جو چیز میں نہیں جانتا میں آپ کو کیسے بتلاؤں بھائی. مجھے عالمین کے معنی خود نہیں معلوم، لیکن یہ ہے رحمت للعالمین. اچھا بھائی اتنا تو جانتا ہوں کہ عالمین فیڈرل بی ایریا کا نام نہیں ہے. مجھے اتنا معلوم ہے. اچھا چھوڑو کہاں فیڈرل بی ایریا لے کے بیٹھ گئے. عالمین تمہارے پاکستان کا نام نہیں ہے. عالمین مسلم ورلڈ کا بھی نام نہیں ہے. عالمین سولر سسٹم نظام شمسی اس کا بھی نام نہیں ہے. خدا معلوم یہ کائنات کہاں تک ہے وہ سب عالمین ہے، اور میرا محمد رحمت للعالمین ہے. تو اب عالمین کو کیسے معلوم کریں؟ ایک ذریعہ ہے معلوم کرنے کا. عالمین کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی ذریعے سے محمد کی نبوت کو دیکھ کے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس میرے عزیزوں، میرے مولا نے دنیا بنائی ہے، میرے مولا نے دنیا بنائی ہے. بڑی کی وجہ سے میرے مولا نے بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری،
اب ظاہر ہے کہ جوان آدمی ہے، جذبات میں آ گیا. بوڑھا رہتا تو جہاں بٹھا دیتے وہاں بیٹھا رہتا. بوڑھے تو نہیں اٹھ رہے، یہ بزرگ تو نہیں اٹھ رہے ہیں، جوان آدمی ہے جذبات میں. تو کبھی کبھی نظر انداز بھی کر دیا کرو. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اب میں پھر آیت کے پہلے جز کی طرف جاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین. فیصلہ یہی ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. وہ ہے رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. بس میرے دوستو، ابھی یہ بھی نہیں روک سکتا، یہ بھی جوان ہے. دیکھو بھائی، حدیثیں تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں. اچھا، اگر اب تم نے دیکھا کہ اگر کافی ہے تو یوں کافی ہے. یہ آل محمد کے دامن سے تمسک کا سبب ہے کہ آیتیں کھلنے لگتی ہیں، چونکہ اصول تفسیر بتلا گئے کہ قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے. اب یہ تو میں آخری ٹکڑا کر رہا تھا آیت مبارکہ کا. اب اوپر چلو. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب قیامت کے دن تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. تو جو رشتہ امت میں اور نبی میں ہے، وہی رشتہ محمد رسول اللہ کا ان انبیاء سے ہے. نہیں بھائی، یہ ہلکی سی سبحان اللہ پہ تو میں بات بھی نہیں کروں گا. نہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات. جانتے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اگر دلیل نہ دوں تو پھر تم مجھے چیلنج کر دینا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا فرق امت میں اور انبیاء میں ہے، اتنا ہی فرق انبیاء میں اور محمد میں ہے. یہ کہنا. جاؤ دیکھنا سورہ آل عمران. یہ آف دا ریکارڈ باتیں آج کر رہا ہوں میں، تو سن لو بھی. اب آخری کلام ہے اور اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 80 یا 81. اب یہ یا کیوں لگایا؟ بعض قرآن بسم اللہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ کرو گے تو 81 ہوگا. اور جو کاؤنٹ نہیں کرتے ان کے لیے 80 ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کوئی صاحب کہہ دیں کہ جناب یہ تو 80 نمبر پہ تو نہیں ملی. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے فلانا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. مناظرے میں تو بڑے داؤں ہوتے ہیں نا. اچھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. لمبی آیت ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
بہت سے فیصلے ہیں اور کچھ تو میں مولانا کے اعزاز و احترام میں فیصلے کرنا چاہ رہا ہوں، ہو ہی جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا، النبیین، مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دے دو، النبیین، نبیین جمع ہے انبیاء کی، ٹھیک ہے نا، اور تو اس پہ الف لام یعنی 100% انبیاء۔ تو جب اللہ اس وقت کو یاد کرو جب 100% پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، پیغمبروں سنو، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا اور تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ لتؤمنن بہ، تو نبیوں سنو، تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اب سمجھ میں آیا محمد رسول اللہ؟ اے نبیوں، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے یہ کہنے کے بعد، دیکھنا بھائی تیور بھی تو دیکھو آئے مبارکہ کے، اللہ نے یہ کہنے کے بعد پوچھا پیغمبروں سے اقرار کرتے ہو کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس لیے تیار ہو کہ اس کی مدد کرو گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، 100% انبیاء نے کہا کہ مالک ہم تیار ہیں، وہ جو آخری آئے گا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، کہا دیکھو بھائی گواہ رہنا، اس بات کے گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ وہ گواہی میں شریک ہے جو خود لا شریک ہے۔ اب سننا بھائی، اب ایک فیصلہ تو تم سے کرواؤں نا، یہ آخری نبی کا تذکرہ ہے نا۔ اچھا عہد کس سے لیا؟ سارے نبیوں سے۔ طے ہو گئی بات، سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ جب آخری نبی آئے گا محمد رسول اللہ تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ کس سے عہد لیا؟ پھر پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے، بچوں سے، النبیین 100% پیغمبروں سے۔ اچھا بھائی 100% پیغمبر اس دنیا میں تھے؟ نہیں تھے نا، ابھی کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے نا۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ نبی عالم ارواح میں نبی ہوتا ہے، 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملا کرتی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ تو اے نبیوں، بہت گنجائش کلام ہے، سخن ہے، گفتنی بہت ہیں، لیکن اب میں خستگی محسوس کر رہا ہوں۔ تم سے میں نے وعدہ کیا تھا، بلکہ تم سے اجازت لی تھی کہ کچھ کم ہوگا، کم تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ مصائب بھی آپ کی خدمت پیش کرنے، یہ آئے مبارکہ مکمل ہو جائے، مصائب کے 2 جملے، اس لیے کہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہونے والا ہے، گہوارہ، معلوم ہے نا، علم ہے تمہارے۔ اچھا 2 جملے سنو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبیوں میرے محمد پہ ایمان لاؤ، یہی ہے نا۔ تو اب سارے نبی میرے محمد کے مومن، منع کر سکتے ہو تو منع کر دو، سارے نبی میرے محمد کے مومن۔ اتنی بات تو طے ہو گئی، قرآن سے باہر جاؤں روک دینا۔ اور اب سورہ احزاب 33واں سورہ، مومن میں اور نبی میں رشتہ بتلاؤں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ہوتا ہے مولا، امتی ہوتا ہے غلام۔ آیت پڑھی میں نے،
بہت زیادہ دقیق مرحلہ فکر ہے. آیت کو آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں اور اب وقت بھی نہیں ہے, تیزی سے گزروں گا. پہنچ جاؤ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. النبیو, پہلے سنو, سارے نبی میرے رسول کے مومن, میرا رسول ان سب کا نبی. طے ہو گئی بات. اب نبی میں اور امت میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ مومن میں سارے نبی تو مومن ہیں. آدم مومن, نوح مومن, ابراہیم مومن, موسیٰ مومن, عیسیٰ مومن, سلام اللہ علیہم اجمعین. یہ سارے نبی میرے نبی کے مومن, اور میرا نبی ان کا نبی. تو اب رشتہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. دیکھ لینا, جا کے دیکھ لینا. نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. تب مجھے معاف کر دینا, برا بھی لگے تو معاف کر دینا. سارے نبی میرے نبی کے مومن, میرا نبی ان کا مولا. یعنی میرا نبی آدم کا مولا, نوح کا مولا, ابراہیم کا مولا. بھئی اگر انکار کر سکتے ہو تو انکار کر دو. آیتوں کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھی. میرا محمد آدم کا مولا, نوح کا مولا, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب میرا محمد جس کا مولا, فہذا علی مولا. بس میرے عزیزوں تقریر تمام ہو گئی. آج گفتگو اس مرحلے پہ رک گئی اور اب میرے پاس کچھ 4 یا 5 دقیقے ہیں. نہیں, 4 ہی دقیقے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب تک تم اس علی کی فضیلت سن رہے تھے, علی کے فضائل سن رہے تھے نا. تو اب ایک 6 مہینے کے علی کے مصائب سن لو. حسین کا 6 مہینے کا بچہ. دیکھو بھائی, اب یہ میسج میرا سنو. ہم پارٹیاں بدلنے کے عادی نہیں ہیں. ہم نے غدیر کے دن علی کو جوائن کیا تھا. تو یہ جو گریہ اور ماتم ہے نا, یہ علی سے اور اولاد علی سے اعلان وفاداری ہے. آج ہم اس 6 مہینے کے بچے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو بھوکا بھی تھا, پیاسا بھی تھا. عباس گئے, واپس نہیں آئے. اور محمد گئے, واپس نہیں آئے. اکبر گئے, واپس نہیں آئے. قاسم گئے, واپس نہیں آئے. حسین اکیلے تھے. ایک مرتبہ آواز دی, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم لم تجیبونی. اے میرے شیرو, شہداء کے لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں. اے میرے شیرو, اے میرے بہادرو, میں تمہیں پکار رہا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس سے زیادہ مایوسی کا اور مظلومی کا جملہ کیا ہوگا؟ پھر خود کہا, پھر خود فرمایا حسین نے, ہاں میں جان رہا ہوں کہ موت اور زندگی نے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کروا دی. تو اب قریب ہے کہ میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں. یہ کہہ کے, مخاطب تھے نا شہداء سے, کے لاشوں سے, یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا اور کہا, حل من ناصر ینصرنا. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی حرم محمد کی عبادت کرنے والا؟ فوج یزید سے کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ سجاد کے خیمے کا پردہ اٹھا, سجاد باہر نکلے, ایک تلوار ہاتھ میں تھی,
بیمار امام لڑکھڑاتا ہوا چلا، حسین کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ ام کلثوم کو پکار کے کہا اسے تھامو۔ شہزادی ام کلثوم قریب گئی، کہا بیٹے واپس جاؤ خیمے میں۔ رونے لگے سید سجاد، کہا پھوپھی اماں آپ نے سنا میرا بابا کس مظلومیت کے ساتھ پکار رہا؟ آپ نے سنا؟ حسین خود دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں اٹھایا، خیمے میں پہنچایا۔ اور اب دوسرا خیمہ جس سے استغاثہ کی آواز پہ لبیک ہوئی تھی وہ تھا رباب کا خیمہ، اصغر کی ماں۔ تم رو چکے، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، اصغر کی ماں کو پہچانتے ہو نا؟ بس 2 ہی تو بچے دیے تھے اللہ نے، ایک کربلا، ایک سکینہ، ایک اصغر۔ ایک کربلا کے میدان میں سو گیا، ایک شام کے زندان میں سو گئی۔ دو جملے آئے، حسین خیمے پہ آئے، خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا شہزادی زینب سامنے تھی، کہا بہن زینب یہ رونے کی آواز کیسے بلند ہوئی؟ کہا بھیا میں کیا بتلاؤں، جیسے ہی آپ نے کہا نا حل من ناصر، یا سنو نا، بچے نے، پیاسے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ میں شاید اسے پانی پلا کے لاؤں۔ تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، کہا کسی کی گود میں نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اصغر کیا میرے پاس نہیں آؤ گے؟ بچہ ہومک کے حسین کی گود میں آ گیا، 6 مہینے کا بچہ ہومک کر حسین کی گود میں آ گیا۔ لائے فوج یزید کے سامنے، آبا کا میں نے ابھی عرض کیا رضیہ سوسائٹی کی ماں باغاہ میں کہ بڑی تیز دھوپ تھی، بچہ یوں ہی پہلے سے پیاسا تھا، بھوکا تھا، چہرہ کملایا ہوا تھا، تو آبا کا سایہ ڈال دیا تھا۔ فوجی عزیز سمجھی حسین مصالحت کے لیے قرآن لا رہے ہیں، جب آبا کا دامن ہٹایا دیکھا کملائی ہوئی صورت کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے دودھ نہیں ملا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا تو میں جلتی ریتی میں لیٹا رہا ہوں، اسے آگے پانی پلا جاؤ۔ جب کوئی نہ آیا تو ہاتھوں پہ لیا، پوری فوج رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہرملا کو آواز دی اپنے ساتھ نے، اقتا کلام حسین، اب جو تیر ڈلا تو بچہ باپ کے آغوش میں پلٹ کے رہ گیا۔